بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خصلت ششم یعنی چھٹی خصلت۔ کلام میں تضاد اور خبر میں 70 سال سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کو محفوظ رکھا تھا، کیونکہ 70 سال جھوٹ کے نزدیک اور سچائی سے دور ہوتا ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بچپن ہی سے صدق میں مشہور تھے، یہاں تک کہ صادق اور امین جیسے القاب سے مخاطب کیے جاتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے قریش کا آپ کے سچے ہونے پر پورا یقین تھا، لیکن جب آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو تکذیب کرنے لگے۔ بعض حسد کے باعث اور بعض نے ماندانہ رویے کے ساتھ تکذیب کی، اور کئی ایک نے تو آپ کے نبی اور رسول ہونے کو بعید جان کر تکذیب کا ارتکاب کیا۔ ان حالات میں اگر ان لوگوں کے دائرہ معلومات میں آپ کا کوئی معمولی سا جھوٹ بھی ہوتا تو اسے تکذیب رسالت کی دلیل ضرور بناتے، لیکن جس نے اوائل عمر ہی میں صدق کو اپنے لیے ضروری ٹھہرا لیا ہو، یقیناً بڑی عمر میں تو اس نے خوب ہی پختگی حاصل کر لی ہوگی۔ علاوہ بری قابل غور ہے کہ جو اپنے معاملات اور امت کے بارے میں جھوٹ سے معصوم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کیوں نہ زیادہ معصوم ہوگا۔ یہ کلیہ منکر و مانت کو دفع کرنے اور ان کے رد میں کافی ہے۔ خصلت ہفتم یعنی 7ویں خصلت۔ بوقت حاجت آپ کلام کا ارادہ فرماتے اور اس میں بھی بقدر کفایت پر اقتصار فرماتے، نہ زائد گفتگو کرتے اور نہ بالکل خاموش رہتے۔ ہاں، حاجت و کفایت کے مطابق گفتگو کرنے کے بعد خاموشی اختیار فرما لیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا کلام محفوظ رہا اور مختل نہ ہوا۔ دلکش ٹھہرا کیونکہ کمزوری سے مبرہ تھا، سننے والے اس کی خلاوت سے لطف اندوز ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دلوں اور دماغوں میں گھر کرتا چلا گیا، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے والا لغزش سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور بیہودہ باتیں بنانے والا تنگ دل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ایک عرابی آپ کے پاس بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تمہاری زبان کے سامنے کتنے پردے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہونٹ اور دانت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلام کی تیزی اور زیادتی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو خوشی و خرمی سے دوچار رکھتا ہے جو زبان کو تیزی سے روکے اور بقدر حاجت گفتگو پر اکتفا کرے۔ خصلت ہشتم 8ویں خصلت۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ فصیح اللسان تھے، اپنے بیان کی خوب وضاحت فرما دیا کرتے تھے۔ کلام میں اختصار، الفاظ و فصاحت و وضاحت اور مفہوم و معنی میں صحت ملحوظ ہوتی۔ آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا، نہ لگی لپٹی بات کی۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ باتیں کرنے والے مبغوض ہیں۔ فرمایا، کلام میں تکلف کرنے سے بچو۔ جب آپ پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مسجدیں بنائیں وہ کامیاب ہوا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک کہتے ہو اے ابن رواحہ۔ پھر عرض گزار ہوئے، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں کبھی قیام میں جا کر اور کبھی قعدے میں۔ فرمایا، اے ابن رواحہ، ٹھیک کہتے ہو۔ پھر باتیں کرنے لگے، میں رات نہیں گزارتا مگر سجدے کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ کیسی تک بندی ہے؟ ایسی باتوں سے خود کو روکو۔ زبان کی فراخی سے زیادہ بری چیز انسان کو کوئی نہیں دی گئی۔ حجاز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام جیسا کسی کو کلام نہیں ملا۔
لوگ اپنے زمانے والوں کی طرح ہوتے ہیں، جس نے اپنی قدر پہچانی وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ اگر قبروں کے حالات پر مطلع ہو جاؤ تو مردے دفن کرنے چھوڑ دو گے۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ عقل مند آدمی محبوب ہوتا ہے۔ کسی چیز کی محبت اندھا و بہرا کر دیتی ہے۔ تیاری عطیہ ہے۔ اے اللہ، میں طمع سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفس کی جانب لے جاتی ہے۔ بہترین صدقہ غریب کی کوشش ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا نیچے والے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ برائی کو چھوڑنا صدقہ ہے۔ بھلائی تو بہت ہے لیکن بھلائی کرنے والے کم ہیں۔ لوگ سونے چاندی کی کانوں کے مانند ہیں۔ مشقت کے مطابق اعانت نازل ہوئی ہے۔ جب کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس کے لیے اسے نصیحت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جو تجھے امین بنائے اس کی امانت ادا کر دے۔ جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ مومن نیک اور کریم ہوتا ہے، فاجر دھوکہ باز اور لطیم ہوتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور مقام مصیبت ہے، لیکن کافر کے لیے جنت اور پسندیدہ جگہ ہے۔ اب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا کلام ملاحظہ فرمایا جائے جس کی فصاحت و بلاغت میں کلام نہیں۔ جھگڑے سے بچو کیونکہ یہ عزت کو تباہ کر دیتا ہے اور غفلت کو تازہ کرتا ہے۔ میری امت کا حال اس وقت تک درست رہے گا جب تک امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اچھی بات کہنے کو غنیمت جانے یا خاموشی اختیار کر کے سلامت رہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے دل سے جو خدا سے نہ ڈرے، ایسی آنکھ سے جو تیرے خوف سے آنسو نہ بہائے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص امیری چاہتا ہے جو سرکشی پر ابھارتی ہے، یا ایسی فقیری جو خدا کو بھلانے والی ہے، یا مرض جو جسم کو بیکار کرتا ہے، یا بڑھاپا جو عقل کو کمزور کر دیتا ہے، یا دجال کو جو چھپا ہوا شر ہے؟ انتظار اس کا اور قیامت کا ہے جو بڑی صحت اور بڑی کڑوی ہے، جو بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 ہلاک کرنے والی۔ ان میں سے نجات دینے والی یہ ہیں: ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، امیری ہو یا غریبی ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرنا، رضامندی ہو یا ناراضگی ہر حالت میں انصاف کرنا۔ ہلاک کرنے والی باتیں یہ ہیں: بخل کی اطاعت، خواہش کی پیروی، خود کو بڑا سمجھنا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری 6 باتوں کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف نہ کرے، جب امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، ہاتھوں کو روک کر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعض خطبوں میں فرمایا، خبردار رہو کہ زمانہ لپیٹا جا رہا ہے، عمریں فنا ہو رہی ہیں، رات اور دن ڈاکیے کی طرح دوڑ رہے ہیں، جو ہر بعید کو قریب لا رہے ہیں اور ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس مردر زمانہ سے سبق حاصل کر کے خواہشات نفسانی سے بچو اور ان نیک کاموں کی جانب راغب ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بعض صحابہ سے شرعی امور میں تساہل کا خطرہ نظر آیا تو اپنے ایک خطبے میں فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیا میں موت صرف دوسروں کے لیے ہے اور حقوق کا ادا کرنا صرف غیروں پر واجب ہے، اور جن مردوں کو ہم دفن کر رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس لوٹ آئیں گے؟ جن عزیزوں کو ہم دفن کر چکے ان کا مال اس طرح کھا رہے ہیں گویا ہم اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آخر عبرت آموز واقعات اور نصیحت امیز باتوں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آخرت کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی بجائے دنیاوی راحت و آرام کو کس لیے مطمع نظر بنا لیا جاتا ہے؟ خوشخبری ہو اس نیک بخت کو جسے فکر آخرت نے دنیا سے غافل کر دیا اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کے باعث اسے دوسروں کی برائیاں معلوم کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں فصاحت و بلاغت کے اتنے
محیر العقول نمونے موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کی انتہا کو پہنچا جا سکتا ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ مشت نمونہ از خردار ہے تاکہ ہر صاحب عقل و دانش پر یہ واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام موجز نظام بلاغت کی ہر شرط کا جامع ہے اور فصاحت کے ہر طریقے کو واضح کرنے والا ہے۔ آپ کے کلام کو اگر دوسرے کے کلام میں ملا دیا جائے تو آپ کے ارشادات عالیہ اپنے اسلوب و انداز کے باعث دوسرے کلام سے ممتاز نظر آئیں گے اور بنظر غائر دیکھنے سے دوسرے شخص کے کلام کی خامیاں ظاہر ہونے لگیں گی، کیونکہ حق و باطل میں اور جھوٹ سچ میں گھل مل نہیں سکتا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلیغ ارشادات عالیہ کسی محنت یا تکلف کے مرہون منت نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا خطبہ شعراء اور فصحاء سے اختلاط نہیں تھا، بلکہ یہ سارا کمال بھی آپ کی فطرت مقدسہ کا ایک حصہ تھا جس تک کوئی انتہائی کمال کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کلام جب کمال کی اس حد تک ہے کہ فصاحت و بلاغت میں دوسرے کے کلام سے ممتاز ہے اور کسی کے لیے وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کا معجزہ ہوا۔ اس کا ہماری جانب سے یہی جواب ہے کہ واقعی آپ کا کلام ایسا ہی موجز نظام ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے، اور دوسرا کوئی شخص آپ سے یقیناً معارضہ بھی نہیں کر سکتا۔ دری حالات واقعی یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے مقابلے سے دوسرے عاجز ہوں۔ چوتھی وجہ، یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال کے فضائل میں ہے، جس میں 8 خصلتوں کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی خصلت، آپ کی بہترین سیرت، صحیح سیاست اور دین میں اعلیٰ انتظام، جس کا اجرا عصر نو ہوا، یہاں تک کہ خوب مستحکم ہو گیا اور بہترین طریقے پر وضع فرمایا جو اب تک جاری ہے۔ اس دین کے باعث آپ نے امت کو ان کی مرغوب و محبوب چیزوں سے ہٹایا اور معروف سے انہیں غیر معروف کی جانب لے گئے، تو لوگوں نے بخوشی اس دین کو قبول کیا اور خوف و طمع کے باعث آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ اس قدر استحکام اور احسن انتظام اسی صورت میں ممکن ہے کہ صائب اور پختہ رائے نیز روشن ارادہ ہو اور اس کے ساتھ تائید ربانی حاصل ہو۔ دین کی جس بات کا آپ نے اعلان فرمایا، اگر اس میں معمور ہیں تو یہی آپ کے لیے حجت قاہرہ ہے، لیکن وہ بات اگر اپنے اجتہاد سے فرمائی تب بھی یہ حقانیت کا واضح نشان ہے۔ آپ کے بیان فرمودہ قواعد کی صحت ہمیشہ مسلمہ رہے گی، اور تمہارے یقین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سلف سے خلف تک سب انہیں تسلیم کرتے آئے ہیں، بلکہ ان میں دین کی حلاوت بڑھتی اور اس کی جدت مضبوط تر ہوتی رہی ہے۔ وہ دین کو ابنائے زمانہ کے لیے ایک نظام حیات مانتے ہیں جس کے حوادثات بدلتے اور مالوف مختلف ہوتے رہتے ہیں، جو اس پر قائم رہنے والے کے لیے دلیل اور شک کرنے والے کے لیے واضح بیان ہے۔ دوسری خصلت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والوں اور خوف کھانے والوں کو اپنے پاس جمع ہونے کی جانب راغب کیا۔ یہ دونوں فریق آپ کی نصرت کے لیے اکٹھے ہو گئے اور آپ کے ساتھ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں منہمک ہو گئے کہ دنیا اور آخرت میں دین ہی ان کا مطمع نظر ہو گیا۔ نعمت کے زائل ہونے اور آخرت میں عذاب کے خطرے سے وہ خوف کھاتے تھے، لیکن اطاعت و فرما برداری میں طبائع مختلف ہیں جو مذکورہ دونوں فریقوں کے ساتھ قائم ہیں۔ دین صرف ایک فریق کے ذریعے حسن انتظام کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ دونوں فریق ہی اس کے باقی و جاری رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اور دونوں کی بھلائی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ تیسری خصلت، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو نصارہ کے غلو اور یہود کی غلطیوں سے پاک صاف اور مبرہ رکھا ہے۔ چوتھی خصلت، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیا، جیسے کہ یہودی دنیا داری میں ہی غرق ہو کر رہ گئے تھے، اور نہ نصارہ کی طرح دنیا کو چھوڑ دینے ہی کا درس دیا، بلکہ انہیں راہ اعتدال پر چلایا کہ دنیا سے بقدر ضرورت و کفایت حصہ ضرور لے، لیکن حاجت سے زیادہ حاصل کرنے کی جانب راغب نہ ہوں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے
اور آخرت کو دنیا کے لیے ترک نہ کرے۔ دونوں سے حصہ لو، اس میں بہتری ہے، جبکہ صرف ایک کے اختیار کر لینے سے خلل واقع ہو جاتا ہے، اور دونوں کا جمع کرنا راہ اعتدال ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا بہتر سواری ہے، اسے سواری بنا کر رکھو، یہ تمہیں اس منزل آخرت تک بطریق احسن پہنچا دے گی۔ مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں مصروف رہتا ہے اور طاعت گزاری میں چستی اور پھرتی دکھاتا ہے۔ دنیا کا تارک محروم اور ضیاع کرنے والا ہے، لیکن قابل رحم اور مستحق رعایت ہے۔ پہلی صورت میں وہ بوجھ اور دوسری میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض صحابہ کرام نے ایک شخص کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم سوار ہوئے اس وقت سے اترنے تک وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتا رہا، اور جب ہم کسی جگہ قیام کرتے تو کوچ کرنے تک وہ نماز ہی میں مشغول رہتا۔ آپ نے دریافت فرمایا، اس کے گھوڑے کے لیے چارہ اور خود اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا تھا۔ ان اصحاب نے جواب دیا، ہم سب مل کر اس کے یہ کام کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم سب اس سے بہتر ہو۔ پانچویں خصلت، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علوم دینیہ اور احکام نازلہ کا اہتمام فرمانا، یہاں تک کہ امت کے لیے احکام تکلیفیہ کو بالکل واضح کر دینا، مباحات و محظورات سے امت کے لیے حلال اور حرام چیزوں کو کھول کر بیان کر دینا، نکاح اور بامی معاملات کے عہد معاہدوں کو بالکل واضح کر دیا، حتیٰ کہ یہود و نصارہ تک معاملات اور میراث وغیرہ کے قواعد و ضوابط میں آپ کی شریعت مطہرہ سے اصول و قواعد حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ شریعت محمدیہ دوسری کسی بھی شریعت کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے شریعت کے اصول اس طرح مقرر فرمائے جو ان واقعات و حوادث پر دلالت کرتے ہیں جن سے دنیا والے بے خبر تھے، اور ان سے وہ احکام نکالے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی علت اور سبب پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین کو حکم دیا کہ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچا دیے جائیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ نے امت کو نس کے، یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، نس ختم ہو جانے اور التباس کے غلط کر دینے سے مستغنی کر دیا، یعنی اپنی امت کے لیے آسانی کر دی کہ آگے وہ کوئی غلطی نہ کر سکیں، تو پچھلوں کو حکم دے دیا کہ اس کو آگے تک پہنچایا جائے۔ غائب تک پہنچانے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کے انظار کو جان لے اور اس کے ظاہر سے دلیل پکڑے۔ آپ نے حکم دیا کہ میرے احکام دوسروں تک پہنچانا، لیکن میری جانب سے جھوٹی روایت نہ کرنا، کیونکہ جن لوگوں تک میرے احکام پہنچائے جائیں گے ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بیان کرنے والے سے زیادہ محفوظ کریں گے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل فقہ سے وہ شخص زیادہ فقیہ ہوتا ہے جس تک وہ بات پہنچائی جائے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے امور کو نص کے ساتھ محکم بیان فرمایا، اور حاضر و غائب، قریب و بعید سب کے لیے عام حکم رکھا کہ احکام شریعت ہر کسی تک پہنچا دیے جائیں، اور اس طرح امت کے حقوق پورے فرما دیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رہ جائے اور امت کے مسالے میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ سارا کام ایک قلیل مدت میں انجام دیا۔ آپ نے کوئی طویل زمانہ نہیں پایا تھا کہ تمام امور کو ہر شخص تک پہنچایا جا سکتا، لیکن تھوڑی سی مدت میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا بھی ایک عدیم النظیر معجزہ ہے۔ چھٹی خصلت، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمنان دین سے جہاد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، حالانکہ انہوں نے ہر چہار جانب سے آپ کو گھیر رکھا تھا اور آپ کو پوری طرح نرغے میں لیا ہوا تھا۔ آپ اس وقت بے یار و مددگار تھے، صرف چند نفوس ساتھ تھے جو آپ کی برکت سے بڑھتے گئے، کمزور سے طاقتور اور مغلوب سے غالب ہوئے، اپنی طاقت اور شدت کے باعث دشمنوں سے محفوظ رہے، اور ان کے مقابلے میں رعب کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو امور کو یک وقت حاصل کیا، اولاً دین کے پھیلنے اور غالب ہونے تک شب و روز اس کے اہتمام میں مصروف رہے، ثانیاً دشمن پر غالب آنے تک ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ ان دونوں امور میں اس درجہ کامیابی و کامرانی حاصل کر لینا
اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ 7ویں خصلت، حبیب پروردگار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ لڑائیوں میں شجاعت اور دلیری کا ایسا مظاہرہ فرماتے جو اپنی مثال آپ ہے۔ نیز دشمن کے مقابلے میں مغیر العقول صبر و استقلال اور جرأت و دلیری دکھاتے، حتیٰ کہ میدان کارزار میں گھس جاتے اور وہاں بھی دشمن کے سامنے پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے، یہاں تک فتح و کامرانی سے دوچار ہو جاتے۔ یہاں بطریق احسن اپنا دفاع کرتے، لیکن نہ کبھی اپنے مقام سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے اور نہ کبھی مرغوب ہوئے، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ قدم جمائے رکھتے۔ غزوہ حنین میں جبکہ اکثر صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے تو آپ دشمن کی ایک بہت بڑی ٹولی کے مقابلے پر کھڑے تھے۔ اس وقت آپ کے گرد اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے صرف 9 افراد تھے۔ اس وقت آپ ایک سست رفتار خچر پر سوار تھے۔ آپ اصحاب کو پکارتے اور خود کو ظاہر کر رہے تھے، چنانچہ آپ اعلان فرما رہے تھے، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، اور عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں۔ صحابہ کرام نے جب آپ کی آواز سنی تو جہاں بھی وہ اپنے جال میں گرفتار تھے وہاں سے آپ کی جانب لوٹے۔ قبیلہ حوازن والے آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن ہیبت کے مارے آپ کے نزدیک پھٹکنے سے کتراتے رہے۔ آپ کبھی دشمن کی ٹڈی دل فوج سے بھی نہیں ڈرے اور نہ کسی مقابلہ کرنے والے حملہ آور سے کبھی کترائے۔ پروردگار عالم نے طاقتور لشکروں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی جو آپ کی آواز پر لبیک کہتے تھے، چنانچہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپ صبر و استقلال کا مظاہرہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، یعنی فرشتے بھیج دیے۔ آپ کی شجاعت کا یہ ایسا مظاہرہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک پریشان کن آواز سنی گئی، جیسا کہ وہاں خطرے کے وقت آواز دینے کا رواج تھا۔ لوگ اس آواز کی جانب دوڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اس قدر سبقت لے گئے تھے کہ انہیں واپس لوٹتے ہوئے ملے۔ چنانچہ آپ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے دستے اقدس میں تلوار تھی۔ فرمایا، لوگوں مت گھبراؤ۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہم نے تمہارے گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رفتار دیکھا ہے، حالانکہ وہ گھوڑا بالکل سست تھا۔ اس روز سے گھوڑے کی یہ حالت ہو گئی کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بے خوفی اسی وجہ سے تھی کہ آپ کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے دین کو جلد غلبہ دے گا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا ہے، لِیُطَخِّرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ اور یہ ارشاد باری تعالیٰ آپ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق میں ہے، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے، پس میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا ہے، عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق کو قائم کرنا، یہی گواہ آپ کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔